مقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر بہتے دریا، گرتے چشمے چلتی ہوائیں چلتے انسان پھرتے حیوان، کھڑے شجر پڑے حجر نکلتی روح چلتی سان دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ، درود و سلام ہو اس آقا نامدار پیکر و حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر شافی محشر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں اور گلستان کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج اس بہترین اور شاندار پروگرام میں کافی علماء کی آمد اور خطبہ ہونے ہیں۔ ایک مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو سامنے پہاڑ پر اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں جانتی، تم اس بات کو نہیں سمجھتی۔ اللہ کے پیارے نبی بتائیے وہ کون سی بات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر جس طرح بارش کے قطرات زمین پر پے در پے گرتے ہیں، میری امت پر اسی طرح فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ایک فتنے سے جان نہیں نکلے گی، دوسرا فتنہ گھر میں جگہ پکڑ لے گا، فتنوں کا برپا ہوگا، ہر بندہ فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ حضرات، صرف ایک فتنہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس چیز کی آج ضرورت ہے، جس چیز کو آج گوارا کرتی ہے ہمارا منہج کہتا ہے، وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ لوگ حدیث کے سامنے، حدیث کے آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ اصول فقہ کے خلاف ہے، کوئی کہتا ہے امام کے قول کے خلاف ہے۔ یہ فتنہ اتنا ظہور پکڑ گیا کہ کوئی نظر آتا ہے جاوید غامدی کی شکل میں جو کہتا یہ ہے کہ حدیث کا کوئی تصور نہیں، قرآن کو مانو، قرآن کی بات پر عمل کرو۔ اس عقل کے اندھے سے ہمارا ایک سوال ہے، جانیے سمجھیے، ہمارے منہج کو پہچانیے کہ اگر قرآن حجت ہے، دکھائیے قرآن مجید کے اندر وضو کا طریقہ کہاں پر موجود ہے، وضاحت تم سے مانگتے ہیں۔ اگر قرآن حجت ہے، دکھاؤ قرآن مجید سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، جس کا انکار کرنے پر بندہ مرتد ہوتا ہے، دکھاؤ کہ قرآن کے اندر کہاں موجود ہے۔ اگر قرآن کافی ہے، دکھاؤ قرآن مجید کے اندر کتے کی حرمت کہاں ہے۔ پھر تو کتا بھی ذبح کر کے کھاؤ، پھر تو لاہور بھی ٹھیک کر رہے ہیں، گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔
صرف قرآن ہی کافی نہیں، یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جس میں کئی لوگوں کو لپیٹ لیا گیا ہے۔ انکار حدیث سے بچ جائیے۔ ایک ایک لمحے کے اندر اگر پیارے پیغمبر کی مخالفت کی، انکار حدیث کیا تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کے سامنے رکھوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 963 ہے، 963 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اما یخش الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار وفی روایت اخری ان یحول اللہ صورتہ صورت حمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، کیا تم امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتے ہو؟ ایک وقت آنے والا ہے کہ اگر اس مخالفت کے اندر پڑ گئے ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ رب العالمین انکار حدیث کی وجہ سے اس کے سر کو، انسانی سر کو تبدیل کر کے گدھے کا سر بنا دے گا۔ وفی روایت اخری صورتہ صورت حمار، کہ اللہ اس کے چہرے کو، جو بہترین چہرہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس چہرے کو مس کر کے گدھے کا چہرہ بنا دے گا۔ اس حدیث کو ایک بیان کرنے والا شیخ ہے، ارواح الغلیل امام البانی رحمہ اللہ کی تصنیف، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ پڑھا رہا ہے شیخ بچے کو، طالب علم کو پڑھا رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بیٹے اس حدیث کو میری عقل نہیں مانتی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صورت ہو انسان کی اور چھوٹی سی مخالفت کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو گدھا بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ رات کو گیا، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، آ کر جب مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، دل کے اندر خیال آیا تجربہ کر کے دیکھوں، اگر امام سے پہلے سر اٹھا لوں، دیکھوں تو حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ حضرات اس نے رکوع میں جب وہ شامل ہوا، امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتا ہے، رب نے فتنے کے اندر ایسا مبتلا کیا کہ رب العالمین نے اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا۔ باز آجا زبان کو لگام دے، انکار حدیث کرتے کرتے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شیخ ہے جس کو 80,000 حدیثیں ازبر یاد تھی، جس طرح ہمارے بچوں کو کلمہ توحید یاد ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا دمشق کی جامع مسجد کے اندر امام بنا۔ یہ کون سی جامع مسجد جس کے محراب کے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مدفون ہے؟ اس مسجد کے اندر امام بنا ہوا ہے، کئی طلباء کو حدیث کا سبق دے رہا ہے، کئی طلباء کو پڑھا رہا ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے وقت بیت گیا، اور پڑھاتا کس انداز میں ہے؟ درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے، ایک طرف شیخ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے ہزاروں کا مجمع طلباء کا بیٹھا ہوا ہے۔ مدینہ المنورہ سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کو بات سمجھ آئی کہ فلانا شیخ ہے دمشق کے اندر جس کو 80,000 حدیثیں حفظ ہیں، یاد ہیں، اس کے پاس جاتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ پہنچا، لمبا طویل سفر کر کے جب وہاں پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ پردہ لٹکا ہوا ہے، دوسری سائڈ پر شیخ بیٹھا ہے، وہ درس حدیث دے رہا ہے اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ بیٹھ گیا، 8 سال اس کے پاس پڑھا، 8 سال۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں مدینہ سے جب آیا تھا 8 سال کے عرصے میں کبھی میں نے مدینہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میرے خیال ذہن میں آ گیا، شیخ صاحب میری تمنا ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کے سر کا بوسہ دوں، میں آپ کے سر کا بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر تیری یہ تمنا ہے رات کے اندھیرے میں آ جانا۔ اب ایک شخص کسی کے دیدار کے لیے تڑپے اور اس کے لیے مسرور ہو، خوشی محسوس کرے، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، اس کے دل میں کیا بیتتی ہے۔ جب وہ رات کو پہنچا، امام صاحب نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ اس کا دھڑ انسان کا ہے، اس کا چہرہ گدھے کا ہے۔ کہا کہ شیخ صاحب کیا آپ 80,000 حدیثوں کے حافظ؟
کیا آپ نے مجھے 8 سال میں عالم بنایا؟ کیا آپ وہی ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں بیٹے، ایک نصیحت کروں گا، کبھی بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انکار نہ کرنا۔ اگر انکار کیا تو ویسے ہی ہوگا کما ترا، جس طرح کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ پہلے دھو لے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ اسے کیا پتا اینہ باتت یدہ، اینہ باتت یدہ، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی، سامنے ایک تابعی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امام صاحب ابو ہریرہ یہ کیسی حدیث ہے کہ رات کہاں گزاری ہاتھ نے، کہ ہاتھ کے پاؤں ہے جو چل جاتا ہے اور رات کہاں گزارتا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ رات کو سویا، صبح جب اٹھتا ہے اس کا ہاتھ اللہ رب العالمین نے کاٹ کے اس کی پشت کے اندر پیوست کر دیا تھا۔ انکار حدیث، پیغمبر کی حدیث کو حجت نہیں مانتا، پیغمبر کی حدیث کو دلیل نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میری عقل کے خلاف ہے۔ ایک حدیث کا انکار، آئیے ابو داؤد کو اٹھائیے، جائیے کھولیے ابو داؤد، حوالے میرا ذمہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک قافلہ آیا، عصر کی نماز ہو چکی، آ کر بیٹھ گیا، پوچھا اللہ کے نبی نماز ہو گئی؟ جی ہاں ہو گئی۔ کیا ہمیں اجازت ہے، ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، جماعت کرا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں کراؤ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ امام کون ہے تو آپ نے فرمایا ایک مقتدی کو بلا کے، تم سفر کے لیے جا رہے ہو، لمبا سفر ہے، راستے کے اندر اور نمازیں بھی آنی ہیں، اگر کہیں پر نماز کا وقت ہو تو اس بندے کو دوبارہ امام نہ بنانا، یہ تمہارا امام نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ چلے گئے، لمبا سفر، مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ ظاہری بات ہے جس نے عصر کی امامت کرائی تھی وہ مغرب اور عشاء کی بھی کرائے گا۔ اب ان کو بلایا گیا، آئیے نماز پڑھائی۔ جس کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی اس نے کہا کہ اس کو امام نہیں بنانا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر تم نے بنا دیا تو میں اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ وجہ کہا کہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کمی کوتاہی نہیں بتائی، اپنا یہ بتایا ہے کہ یہ امام نہیں بننا چاہیے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ سواری لے کر واپس لوٹا اور آ کر دیکھا اور کہتا اللہ کے نبی آپ نے مصلی امامت سے مجھے ہٹا دیا، مجھے دستبردار کر دیا، اللہ کے نبی بتائیے کیا غلطی اور کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان میں نے تمہیں دیکھا تھا مسجد قباء کے اندر، تو قبلہ کے رخ تھوک کر رہا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تھوک کرنا قبلے کی جانب منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، تم نے ایک مخالفت کی تھی، میں پوری زندگی کے لیے تمہیں مصلی امامت سے دستبردار کرتا ہوں، جاؤ تم امامت کے حقدار نہیں ہو، جو پیغمبر کی مخالفت کرے وہ کبھی بھی مصلی امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج ہمارے ائمہ کرام کی کیا صورتحال ہے؟ کس کو امام بناتے ہو؟ جس کو سورہ فاتحہ صحیح معنوں میں نہیں آتی، جو رفع الیدین کو بدعت کہتا ہے، جو آمین بالجہر پر تبرہ بازی کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہو یہ ہمارا امام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری جماعت کے مناظر عبد الرحمن شہین صاحب حافظہ اللہ اور للکار شہین برادر اکبر اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات 2-4 منٹ کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے حوالے سے شعب الایمان بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو شعب الایمان کے اندر درج کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک بندے کو دیکھا، بندہ آیا، وہ ہر جمعے کو شکار کیا کرتا تھا، ہر جمعہ جیسے اذان ہوتی شکار کے لیے روانہ ہو جاتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بلایا، کہا کہ جیسے اذان ہو یہ مسجد سامنے ہے، مسجد میں چلے جانا، خبردار خبردار شکار کے لیے نہیں جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اذان کا وقت عین قریب ہوا، اسی نے تیر کمان اٹھایا،
खच्चर पर सवार हुआ और रवाना होने लगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ने बुला लिया, कहा कि भाई तुझे मैंने कहा था जब अजान हो रही हो मस्जिद से ना निकलो, मेरे पैगंबर की हदीस है, वरना फितने के अंदर मुब्तला हो जाओगे। उसने कहा कि ये आगे मस्जिद आने वाली है, मैं उसके अंदर नमाज पढ़ लूंगा, मैं जुमा वहां पर पढ़ लूंगा। जिस तरह कि आज हम मसाइल सामने रखते हैं, मजबूरियां सामने रखते हैं। वो नौजवान रवाना हो रहा था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं उलमा की खेप मौजूद है, पूछिया वाला देखिए। इमाम औज़ाई फरमाते हैं फ़ख़ुसिफ़ा बिबग़लतिन, मैंने देखा कि वो नौजवान अभी थोड़ा सफर किया था कि जमीन के अंदर खच्चर समेत धंसा दिया गया था। वला यबका मिनहा इल्ला उज़ुनुहा, मैंने देखा उसके खच्चर के कान के अलावा उसका कोई जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आया था। इनकार हदीस से बच जाइए। जिसने हदीस की मुखालफत की है, रब्बे काबा की कसम, वो ऐसा हुआ जिस तरह के मुख्तार सकफी हुआ था। सबसे पहले हदीस का इनकार किया और हत्ता के कह बैठा कि जो जिब्राइल नबी पर आता था वो आज कर जिब्राइल वही मेरी जात पर लेकर आ रहा है। नबूवत का दावेदार हो बैठा। अगर हदीस की मुखालफत की तो बंदा यह भी कहता है अना रब्बुकुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन ने कहा तौरात कौन सी नाजिल हुई थी? अभी तौरात नाजिल नहीं हुई थी। उसने हदीस मूसा का इनकार किया था। जो शख्स हदीस का इनकार करता है दुनिया के अंदर फितने में मुब्तला कर दिया जाता है। आखिरी हदीस बयान करूं। नबी अलैहिस्सलाम सफर से वापस आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम मदीना के करीब हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो तुम में से कोई शख्स मदीना में दाखिल ना हो, यहीं पर खैमे गाड़ो, सवारियों को बांधो, यहीं पर बैठ जाओ। कोई शख्स मदीना के सरजमीन पर दाखिल ना हो। दो मुनाफिक खड़े हुए, कहा कि घर हमारा, मदीना हमारा, बीवी हमारी, बच्चे हमारे, अपने घरों में क्यों ना जाए। दो मुनाफिक रात के अंधेरे में खड़े हुए और रास्ते के लिए सारा सामान बांधा और रवाना हो रही है। पैगंबर ने फरमाया कि घर में दाखिल ना होना, मदीने में ना जाना, लेकिन ये निकल पड़े। जब घर में पहुंचते हैं अन तुसीबहुम फितना, अन तुसीबहुम फितना, अन तुसीबहुम फितना। घर में जब पहुंचे उनकी बीवियों के साथ गैर महरम गैर मर्द जिना कर रहे थे। एक पैगंबर की मुखालफत की, रब ने गैरत के जनाजे निकाल दिए। गैरत नहीं रहती जब पैगंबर की हदीस की मुखालफत करता है। रब्बुल आलमीन ईमान निकाल लेता है, गैरत निकाल लेता है, इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। इज्जत का दिफा है तो हदीस के साथ मोहब्बत करने के अंदर है। जान की हिफाजत है तो हदीस के साथ मोहब्बत करने के ऊपर है। हदीस को मानिए, अकल माने न माने, फिका माने न माने, कोई मानता है न माने, लेकिन आप हदीस के साथ मोहब्बत कीजिए। अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इल्म हदीस सिखाइए, असूल हदीस सिखाइए। हजरात, आज हमें यह माहौल बनाना है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाकर इनकार हदीस का फितना बंद कर दे। कोई जावेद गामदी की शक्ल में इनकार हदीस के अंदर बड़ा उरूज पकड़ चुका है और लोगों को मुब्तला कर रहा है। कोई मिर्जा की शक्ल के अंदर इनकार हदीस करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कई सूरतें हैं और कई चेहरे हैं जिनका मैं तबसरा नहीं करना चाहता। अल्लाह हम सबको सही मानों में हदीस को सीने के साथ और आंखों का सुरमा बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।